محتشم سامعین و حاضرین، اس کائنات کا نظام جیسے رب العالمین نے بنایا ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ سورج نے کبھی اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، چاند نے کبھی اپنا وقت تبدیل نہیں کیا، اور ہواؤں نے کبھی اپنا رخ نہیں بدلا، دریا کبھی اوپر کی طرف نہیں گئے۔ جو نظام ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی ایک رب کی ذات ہے۔ اللہ کی توحید پر اس میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن آج ہمارا عنوان یہ نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس نظام کے اندر ہماری وجہ سے جو خرابیاں آ رہی ہیں اس پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین زمین انسان کو عطا فرمائی، اور اس انسان نے اس زمین میں فساد بھی کیا، خرابیاں بھی کیں، اور کئی طرح کی آلودگیاں اس زمین پر انسان کی وجہ سے ہیں، اس ماحول میں انسان کی وجہ سے ہیں۔ اور رب کریم کا یہ انعام ہے اور اس کا یہ نظام ہے کہ اس نے ماحول کی آلودگی کو دور کرنے کا بھی ہمیں نظام عطا فرمایا ہے۔ زمین ہے، زمین اپنے اندر ہر شے کو جذب کر لیتی ہے۔ جسم، مردوں کے جسم زمین کے اندر، بہت ساری بے شمار غلاظتیں زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، سمو لیتی ہے۔ یہ زمین نہ ہو تو اتنا تعفن پھیلے کہ ہمارے لیے سانس لینا ممکن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر صلاحیت رکھ دی، کتنے جاندار سمندر میں مر جاتے ہیں، اور کتنی غلاظتیں سمندر میں ہم پھینکتے ہیں، کتنے فضلات سمندر میں ہم بھیجتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر وہ نمکیات رب تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ ہر آلودگی کو سمندر صاف کرتا رہتا ہے۔ ہماری فضا میں، ہمارے ماحول میں جہاں ہم سانس لیتے ہیں اور جہاں سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں، یہاں بھی ہماری وجہ سے بہت سی ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام فرمائے، اس کا بھی حل ہمیں عطا فرما دیا، اور اس کے حل کے لیے ہمیں درخت عطا فرمائے، ہمیں پودے عطا فرمائے، اور پھر قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ، وہی خدا ہے جو تمہارے فائدہ کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا کہ ان درختوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے جانداروں کو غذا فراہم فرما رہا ہے۔ درختوں کو نقصان پہنچانے کی مذمت بھی کی گئی، درختوں کی تعریف کی گئی، کہیں زیتون کے پودے کی بات ہوئی، کہیں کھجوروں کے درختوں کی بات ہوئی، اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے تمہیں تیل ملتا ہے، تم اس کو کھاتے ہو، اور قرآن کریم میں کئی درختوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہمارا موضوع سمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ درختوں کو کاٹنے اور بلا وجہ نقصان پہنچانے کی مذمت بھی قرآن کریم میں کی گئی۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، منافقین کے بارے میں بیان ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور نسل اور کھیتی کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
ان سے محبت نہیں فرماتا۔ مفسرین کہتے ہیں اس مقام پر منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس عیب کو بالخصوص بیان کیا گیا کہ وہ کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھیتیوں کو کاٹتے ہیں، یہ زمین کا فساد ہے، اور اس فساد کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔ وہ رب جس کے بارے میں سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ اور یہ اس پر بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ 70 کا مطلب وہ 69 سے اوپر والا جو عدد ہوتا ہے وہ نہیں ہے، 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، لا تعداد، تم شمار نہیں کر سکتے کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ لیکن اگر تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور ماحول کو آلودہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ ایک مقام پر ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ماں میں عموم جو کچھ، اس میں پرندے بھی آ جاتے ہیں، اس میں تمام جاندار آ جاتے ہیں، اس میں نباتات آ جاتے ہیں، پودے اور درخت آ جاتے ہیں، پہاڑ آ جاتے ہیں، ہر شے اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا اسے ہم نے زمین کے لیے رونق بنایا ہے۔ یہ درخت، یہ پودے زمین کی رونق ہیں۔ یہ پیرس شروع سے ایسا حسین نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ایک دور تھا جب اسپین پہ مسلمانوں کا راج تھا۔ یہ انگلینڈ کے بادشاہ کا ایک خط کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اس نے خلیفہ کے نام خط لکھا، جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے یہاں پر بڑی عظیم یونیورسٹیز قائم کی ہیں، بڑے اچھے تعلیمی ادارے ہیں، میں اپنی بہن کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں، کون سا آپ کا ادارہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے؟ یہ وہ دور تھا جب پیرس کی گلیوں میں ٹخنوں سے اوپر تک کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ کس چیز نے حسن بخشا ہے کہ آج سب دیوانہ وار ادھر بھاگ رہے ہیں؟ وہ پودے ہی تو ہیں، اور کیا ہے، وہ درخت ہی تو ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی کہ یہ برطانیہ والے بھاگے ادھر چلے آ رہے تھے، ہندوستان پر قبضے کے لیے پلاننگز کر رہے تھے، اور اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ یہ برٹش امپائرز نے کس چیز سے متاثر کیا، کس چیز نے ہماری متاثر کیا؟ وہ یہ پودے ہی تو تھے، وہ یہ زرعی پیداوار تھی، زرعی اجناس ہی تو تھی، جو اس کو سونے کی چڑیا کہا گیا۔ تو یہ حسن ہے، فرمایا یہ زمین کا حسن ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ اور سرکار کریم علیہ السلام نے بلا وجہ درخت کاٹنے کی سخت مذمت فرمائی۔ ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیری کا درخت کاٹے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ عرب میں بیری کے زیادہ درخت تھے، ببول اور بیری کے درخت زیادہ تھے عرب کے ماحول میں، ویسے تو سب سے زیادہ کھجور ہیں، لیکن اس کے بعد یہ درخت تھے جو چھاؤں کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو مسافر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں تھوڑا سا آرام لے لیتے تھے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے مطلقاً درخت کاٹنے سے منع نہیں کیا۔ آپ نے گزشتہ جمعہ حدیث سنی، ایک غریب کو حضور علیہ السلام نے کلہاڑی عطا فرماتے ہوئے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو۔ تو مطلقاً درخت کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بلا وجہ درخت کاٹنے کی سخت مذمت ہے، بلا وجہ درخت کاٹنے کی مذمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو ایسے کاٹے گا بیری کا درخت وہ دوزخ میں الٹا کر کے گرایا جائے گا۔ درختوں اور کھیتوں کو برباد کرنے کا بار بار حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ نہ کرو۔ مجاہدین کو جب بھیجا جہاد کے لیے تو حکم فرمایا کہ درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، فصلوں کو جلانا نہیں ہے، کھیتیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی لشکر روانہ ہوتا تو خلفاء یہ تاکید کیا کرتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ تاکید کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی روایات ہیں کہ آپ نے جب لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے حکم دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں کے درخت کاٹنے سے روکا ہے، کھیتیاں برباد کرنے سے روکا، لہذا تم بھی اس کا خیال رکھنا۔
اور صرف روکا نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حضور سے محبت کرنے والے، ان کے بارے میں کئی حدیث میں عرض کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے دیکھا پانی اٹھایا ہے مدینہ منورہ سے اور دور جا رہے ہیں باہر، اور پودوں کو، کچھ خاص پودے ان کو پانی لگا رہے ہیں، درختوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اتنی محنت، یہاں سے پانی بھرا، اتنی دور میں شکیزہ لے کر جاتے ہیں، وہاں پانی لگا رہے ہیں۔ کہتے یہ درخت میرے مصطفیٰ کی یادگاریں ہیں، کبھی کبھی حضور یہاں آیا کرتے تھے اور ان کے سائے میں ٹھہرا کرتے تھے، میں حضور کی یادگاروں کو قائم رکھنے کے لیے انہیں پانی لگا رہا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار درخت کو پانی لگا رہے ہیں، ایک تابعی وہاں سے گزرے، کہنے لگے آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، دین کا کام کرنے والے، یہ کیا کون سی دنیا داری میں آپ پڑ گئے؟ یہ درختوں والے کام، یہ کیا دنیا داری آپ نے اپنا لی؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو کوئی درخت لگائے یا کھیتی لگائے، اس میں سے انسان، جانور یا پرندہ کچھ کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ وہ دنیا داری نہیں ہے جس سے دین حاصل نہیں ہوتا، یہ وہ دنیا داری جس کے اندر اللہ نے دین کو سمویا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تحریک چلتی ہے، ایک تنظیم اٹھتی ہے، کام کرتی ہے اور بہت سارے پودے لگا دیتے ہیں، سینکڑوں پودے لگ جاتے ہیں، ہزاروں پودے لگ جاتے ہیں، بس پودے لگ گئے، بعد میں کسی نے دیکھ بھال نہیں کی۔ اور کچھ سالوں سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر آج کل کچھ سالوں سے مسئلہ ہے کہ درخت لگانے کا موسم وہی ہے جس کے کچھ عرصے بعد قربانی آ جاتی ہے، تو پودے لگائے ہوتے ہیں درخت بڑھانے کے لیے لیکن بکریاں کھا جاتی ہیں کیونکہ دیکھ بھال نہیں ہے۔ تو درخت لگانے کا اگر ثواب ہے تو دیکھ بھال کا شاید اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، اگر دیکھ بھال ہوگی تو وہ قائم رہے گا نا۔ تو اس حدیث سے مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو درخت لگائے پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگے، اب اس درخت کا جو کچھ نقصان ہوگا وہ اس کے لیے اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ جو کچھ نقصان ہوگا کیا مطلب؟ اگر کوئی پھل توڑ کر لے گیا تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اگر کسی نے اس درخت کی ٹہنی کو توڑ لیا درخت کا صدقہ ہے، لیکن اگر ٹہنی اس کے کسی استعمال میں آ گئی تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی نقصان ہوگا تو بھی صدقہ ہے اس کی طرف سے، لیکن اگر کوئی فائدہ لے گا پھر تو صدقہ ہی صدقہ ہے۔ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا جس کے پاس زمین ہو اسے اس زمین میں کاشتکاری کرنی چاہیے، اگر وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے تاکہ وہ کاشت کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان صدقہ کی نیت سے، صرف صدقہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے درخت لگایا کرتے تھے۔ آج ہم جب درخت لگاتے ہیں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے مختصراً، لیکن صحابہ کا مزاج یہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو لگائے گا اس کے لیے صدقہ ہے، تو وہ درختوں کو لگایا کرتے تھے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کو امام بخاری نے تخریج کیا ہے بڑا اہم ہے کہ جو درخت یا پودا لگائے گا اس سے کوئی بھی جاندار فائدہ لے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کا مفہوم اسلام میں بڑا وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام نے صرف پڑھنے پڑھانے کو صدقہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی کا صدقہ ہے۔ تم اپنے بھائی کے لیے اگر مسکراتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا اپنے بھائی کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔
اچھی بات کہنا، اس کو بھی حضور نے صدقہ فرمایا. پانی پلانا صدقہ ہے، کھانا کھلانا صدقہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا دوزخ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر بچو. کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں بچا سکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو جو بھی کام اللہ کے بندوں کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خلوص سے کیا جائے، وہ انسان کے لیے صدقہ ہے. لیکن فی زمانہ پودے لگانا، درخت لگانا عظیم ترین صدقہ جاریہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عظیم صدقہ کیوں ہے کہ درخت کو دیکھ کر جتنے لوگ خوش ہوں گے، ایک سبزے کو دیکھ کر فرحت محسوس ہوتی ہے نا. آپ ناردرن ایریاز میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ سبزہ ہی تو دیکھنے جاتے ہیں، ہر طرف سرسبز پہاڑ. تو درخت کو دیکھ کر جس بندے کو خوشی اور فرحت محسوس ہوگی، اس کے دل کو قرار آئے گا، درخت لگانے والے کو ثواب ہوگا. جتنے لوگ اس درخت کے سایہ میں بیٹھیں گے، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گے، جب تک چھاؤں میں سکون لیں گے، لگانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا. جتنے لوگ اس درخت کا پھل کھائیں گے، جب تک وہ پھل کھاتے رہیں گے اور اس پھل سے انہیں جسمانی فائدہ ملتا رہے گا، لگانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا. جتنے جاندار اس سے آکسیجن حاصل کریں گے. ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے. پڑھا لکھا طبقہ یہاں بیٹھا، آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے، اور آکسیجن کے حصول کا ذریعہ ہمارے پاس یہ پودے اور درخت ہیں، یہ سبزہ ہے. اور ایک درخت روزانہ کس قدر آکسیجن ہمیں فراہم کرتا ہے. اور صرف آکسیجن نہیں دے رہا ہمیں، بلکہ ہمارے ماحول میں وہ گیسز جو ہمارے نقصان دہ ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ سک کر رہا ہے، وہ چوس رہا ہے، ماحول سے ختم کر رہا ہے. یہ درخت کر رہا ہے. تو جتنے لوگ آکسیجن لیتے رہیں گے اس درخت سے، لگانے والے کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا. ایک سروے کے مطابق اگر یہی ماحول رہا، اسی طرح ہم چلتے رہے، سڑکیں کھلی کرنے کے لیے درختوں کو کاٹتے رہے، رہائشی کالونیز بنانے کے لیے اور فیکٹری ایریاز بنانے کے لیے ہم جنگلات کو تلف کرتے رہے اور درخت ہم نے اور نہ لگائے، تو ایک سروے یہ ہے کہ 2025 میں ہمارا ماحول اتنا آلودہ ہو جائے گا کہ آپ کو گھر میں رہنے کے لیے گھر کو چاروں طرف سے بند کرنا پڑے گا، باہر کی ہوا نہ آئے. آج ہم کہتے ہیں نا کھڑکی لگا لو، ہوا آئے گی، تازی فریش ایئر آئے گی. آپ فریش ایئر سے ڈریں گے، یہ بڑی خطرناک ہے. اور گھر میں سانس لینے کے لیے آپ جگہ جگہ پلانٹس لگائیں گے جو چلیں گے نہیں. آپ پلانٹس لگایا کریں گے، چند دن بعد وہ مرجھا جایا کریں گے. ماحول اتنا آلودہ ہو جائے گا. اور پھر گھر سے جب باہر نکلیں گے تو اللہ نہ کرے کہ وہ دور آئے، لیکن ایک سروے ہوا ہے، اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو آکسیجن ماسک لگانا پڑے گا. ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ماحول اس تیزی کے ساتھ آلودہ اور زہریلا ہو رہا ہے. اس کا واحد حل ہمارے پاس یہی درخت ہی ہیں. اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، اچھی زندگی انہیں دینی ہے، تو اس کا حل یہ درخت لگانے ہیں. اس لیے اس کو معمولی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ بھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ درخت آج ہم لگائیں گے تو اتنے سالوں بعد بڑا ہوگا، تو کب بڑا ہوگا، تو کب فائدہ ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ ہو کہ ایک دن بعد قیامت آنے والی ہے اور تمہیں درخت لگانے کا موقع ملے تو موقع نہ چھوڑو. تمہیں پتہ ہے قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر، کیسے حضور نے ترغیب دی اس نیک کام کی. ایک بزرگ درخت لگا رہے تھے، پرانی بات ہے، بادشاہ پاس سے گزرا، کہنے لگا بابا جی آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں، درخت ایسے لگا رہے ہیں جیسے اپنی جوانی اس کی چھاؤں میں گزارنی. وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات آپ کی ٹھیک ہے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ درخت اگر ہمارے بڑوں نے یہی سوچ کر نہ لگائے ہوتے تو آج ہمیں فائدہ نہ ملتا. انہوں نے درخت لگائے، وہ دنیا سے گئے، آج ہم ان سے فائدہ لے رہے ہیں تو انہیں قبروں میں ثواب ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے. جیب سے اشرفی نکالی اور بزرگ کو انعام دے دیا. وہ کہنے لگے سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں درخت بڑا ہوتا ہے تو پھل دیتا ہے، میں نے ابھی پودا لگایا مجھے پھل مل گیا. بادشاہ نے کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور دینار دے دیا. وہ کہنے لگا سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ درخت جب بڑا ہوتا ہے
تو سال میں ایک بار جب سیزن آتا ہے تو پھل دیتا ہے. میں نے ابھی لگایا, پہلے ہی دن 2 بار مجھے انعام مل گیا, 2 بار پھل دے دیا. بادشاہ نے ایک اور اشرفی پھینکی اور گھوڑے کو بھگا دیا. وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت, کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی آپ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, میرے دینار ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مسجد میں اونچی آواز سے نہیں ہنسنا چاہیے, آداب کے خلاف ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو فوراً فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے, اور انشاءاللہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا, ماحول پاکیزہ ہوگا, ہواؤں کی رفتار میں اعتدال آئے گا. ہمارا درجہ حرارت کس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جنگلات کو تیزی سے کاٹا اور اس کے متبادل ہم نے درختوں کو, پودوں کو نہیں لگایا. اور اس کے سبب بارش ہوتی ہے. جہاں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں وہیں پر بادل کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ٹمبر مافیا نے کوئی درخت کاٹ دیا, ویسے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ درختوں کی غیر قانونی کٹائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی نے کاٹ دیا قانوناً یا غیر قانونی طور پر, وہ درخت کی لکڑی کہیں استعمال میں آئے گی تو وہ بھی تو لگانے والوں کے لیے صدقہ ہے نا. جب تک وہ لکڑی استعمال ہوتی رہے گی لگانے والوں کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.